بارٹر سسٹم کیا ہے؟ اشیاء کے بدلے اشیاء کا تبادلہ جس میں زر بطور اعلیٰ مبادلہ استعمال نہیں ہوتا۔ اس میں اشیاء کے ساتھ ہی اشیاء کو ہم چینج کرتے ہیں، کوئی بھی منی یا زر بیچ میں استعمال نہیں کیا جاتا۔ تو اب اس میں چیز بھی لی جا سکتی ہے، خدمت بھی لی جا سکتی ہے بھی۔ اگر خدمت لے رہے ہیں تو خدمت کے بدلے خدمت، چیز کے بدلے چیز، تو یہ ہے بارٹر سسٹم بھی۔ بس جو ہے نا لین دین ہی ہو رہا، اس میں کوئی اعلیٰ مبادلہ استعمال نہیں ہو رہا۔ اب جیسے آج کل کے دور میں پیسہ دیتے ہیں اور کوئی بھی چیز لے لیتے ہیں، لیکن پہلے ایسا نہیں ہوتا تھا، پہلے چیزوں کا ہی تبادلہ کیا جاتا تھا۔ اب بارٹر سسٹم یہ پہلے ٹائم میں استعمال ہوتا تھا، ٹھیک ہے۔ تو آج کل یہ ایسا سسٹم نہیں ہے، ہاں لیکن یہ ہے کہ گاؤں کے لیول پہ کچھ 1% تک جو ہے نا یہ ہو رہا ہے ابھی بھی، لیکن زیادہ نہیں ہے۔ بس یہ ہے کہ 1% تک نا لوگ یہ لین دین کر لیتے ہیں، لیکن زیادہ نہیں ہوتا۔ تو اب ہم نے یہ پڑھنا ہے کہ جب ہم یہ بارٹر سسٹم کو استعمال کر رہے تھے، یہ جب سسٹم تھا، تو تب کون کون سی پرابلمز کو ہمیں فیس کرنا پڑتا تھا، کون کون سی مشکلات ہوتی تھی۔ تو اب یہ مشکلات ہم نے پڑھنی ہے کہ اس راستے میں ہمیں کون کون سی مشکلات آتی تھی۔ تو سب سے پہلا پوائنٹ ہے ضروریات کی دو طرفہ عدم مطابقت۔ ضروریات کی دو طرفہ عدم مطابقت کہ ہمارے پاس جو چیزوں کا لیول تھا، جو ہماری ضروریات تھی، وہ ایک جیسی نہیں ہوتی تھی۔ تب ہر بندہ الگ الگ چیز پروڈیوس کرتا تھا۔ جب وہ الگ الگ چیز پروڈیوس کرتا ہے تو ظاہری سی بات ہے کہ اسے دوسری چیز کی ضرورت بھی پڑتی ہے۔ اب جیسے کہ ایک پرسن گندم پروڈیوس کر رہے ہیں اور اس کے پاس چاول نہیں ہے، کپڑا نہیں ہے، کچھ بھی نہیں ہے، اور اسے ان ساری چیزوں کی ضرورت ہوگی۔ اب اگر اسے کپڑا چاہیے تو اسے ضرورت ہے کہ وہ ایسا بندہ ڈھونڈے جس کے پاس کپڑا وافر مقدار میں ہو، اور اسے کس چیز کی ضرورت ہو؟ گندم کی۔ تو ایسا پرسن اسے دیکھنا تھا۔ اگر کوئی ایسا ہے کہ جس کے پاس کپڑا تو وافر مقدار میں ہے، لیکن اسے کس چیز کی ضرورت ہے؟ گندم کی یا چاول کی۔ اگر اسے چاول کی ضرورت ہے نا، وہ ہماری ریکوائرمنٹ پہ پورا نہیں اتر رہا۔ کیوں نہیں اتر رہا؟ کیونکہ ہمیں کس چیز کی ضرورت ہے؟ ہمیں کپڑے کی ضرورت ہے، اور ہمارے پاس گندم موجود ہے۔ اور اگر اسے گندم کی ضرورت ہے تو تب وہ ہماری ریکوائرمنٹ پہ پورا اترے گا۔ اگر اس کے پاس اس کی ضرورت ڈیفرنٹ ہے تو وہ ہماری جو ہے وہ پھر اس میں پرابلم آئے گی۔ سمجھ لگی اس پوائنٹ کی کہ ضروریات میں فرق پایا جاتا ہے، اور اگر وہ میچ ہو جائیں ہماری ضرورت اور اس کی ضرورت تو پھر تبادلہ کیا جاتا ہے، اور اگر اس کی ضرورت میں فرق ہو اور ہماری ضرورت اس کے پاس ہو تو تب بارٹر سسٹم نہیں کیا جاتا۔ تبھی ہوگا جب ہمارے والی چیز اس کی ضرورت ہو۔ ٹھیک ہے کہ ایسا اتفاق مشکل سے ہی ہوتا ہے کہ ایک شخص کے پاس گندم ہے اور وہ گندم دے کر کپڑا لینا چاہتا ہے، تو ہو سکتا ہے کہ جس شخص کے پاس کپڑا ہے اسے چاول کی ضرورت ہو، تو یہ تھوڑا سا پرابلم اس میں آتا تھا۔ اس کے بعد ہے مشترک معیار قدر نہیں بھی۔ چیزوں کا جو معیار ہے، جو ان کی ویلیو ہے، وہ ایک جیسی نہیں ہے۔ کپڑے اور گندم کی ویلیو میں بہت فرق ہے، کپڑے اور چاول کی ویلیو میں بہت فرق ہے، چاول اور گندم کی ویلیو میں بھی فرق ہے۔ تو سب کی ویلیوز جو ہے وہ ایک جیسی نہیں ہے۔ نیکسٹ ٹاپک تھا ہمارا مشترک معیار قدر نہیں کہ چیزوں کی ویلیو میں فرق پایا جاتا ہے، ان کی ویلیوز میں مطلب کہ برابر وہ نہیں ہوتی۔ گندم اور چاول کی ویلیو میں فرق ہے، اور اس طرح ساری جو بھی ہم لین دین کرتے ہیں تو وہ ہمارا سوٹیبل نہیں ہو پاتا، کیونکہ ایک چیز کی ویلیو زیادہ ہوتی ہے، دوسری چیز کی ویلیو کم ہوتی ہے، تو ہمیں پتہ نہیں چلتا کہ ہم اس چیز کے بدلے میں کتنا کچھ دیں۔ اب جیسے کہ ہم کپڑا لے رہے ہیں، اب جیسے کہ ہم اگر چاول دے رہے ہیں اور کپڑا لے رہے ہیں، اب ہمیں نہیں پتہ کہ ہم کپڑے کے 1 میٹر یا 2 میٹر یا 1 سوٹ کے بدلے میں کتنے چاول دیں، یا اس 1 سوٹ کے بدلے میں ہم کتنی گندم دیں،
اور اگر ہم گندم دے رہے ہیں اور ادھر سے گائے بھینس لے رہے ہیں تو اب جن کی گائے بھینس ہے وہ اپنی ضرورت کی گندم لیں گے نا، اتنی وافر مقدار میں تو انہوں نے لینی بھی نہیں ہے۔ تو اب انہیں نہیں پتہ کہ وہ ایک گٹو وہ گندم کے بدلے میں کتنی گائے بھینس دیں، مطلب اب پوری کی پوری گائے جائے گی نا، کاٹ کے تو نہیں نا دے سکتے۔ تو وہ پھر اس میں جو ہے وہ ان کو پرابلم آتی ہے کہ ایک پارٹی کا بیچ میں ضروری نقصان ہوتا ہے۔ اب ہے ذخیرہ قدر نہیں، کہ اس بارٹر سسٹم میں بہت ساری چیزیں ایسی تھیں جنہیں ہم ذخیرہ نہیں کر سکتے، اگر ہم انہیں سٹور کرتے ہیں تو وہ گل سڑ جاتی ہیں، ہمارے کسی کام کی نہیں رہتی۔ تو پائیدار چیزوں کا لین دین ہوتا ہے، جو دوسری چیزیں ہیں جو ناپائیدار چیزیں ہیں ان کا لین دین بیچ میں نہیں ہوتا۔ تو یہ اس میں پرابلم ہمیں فیس کرنی پڑتی تھی کہ ہماری جو دوسری چیزیں ہیں یہ ناپائیدار چیزیں ہیں، جیسے کہ یہ سبزیاں، پھل، مچھلی، دودھ وغیرہ، تو ان کو آپ ذخیرہ کر کے نہیں رکھ سکتے، ٹھیک ہے۔ تو اس کے بعد تھی ہیڈنگ عدم تقسیم پذیری۔ عدم تقسیم پذیری بارٹر سسٹم کا ایک سب سے بڑا یہ بھی پرابلم تھا کہ کئی اشیاء ایسی ہیں جو تقسیم نہیں ہو سکتی، مثلاً گائے بھینس وغیرہ، یہ چیزیں تقسیم پذیر نہیں ہیں، تو ہمیں پتہ نہیں چلتا کہ ہم کتنی مقدار دیں، ٹھیک ہے۔ تو مقدار کا پتہ ہی نہیں چلتا کہ گندم اگر ہم دے رہے ہیں تو وہ گائے بھینس وہ کتنی دیں گے ہمیں، اور پرابلم تو ان کے لیے ہوگا نا کہ گندم کم لے رہے ہیں، گائے بھینس پوری کی پوری دے رہے ہیں، تو یہ انہیں پرابلم فیس کرنا پڑتا تھا۔ نیکسٹ ہے ادھار لین دین میں دقت۔ بارٹر سسٹم میں مستقبل کی ادائیگیاں تھیں نا، وہ ان میں کافی مشکلات پیش آتی تھی، کیونکہ ادھار لین دین ہو ہی نہیں سکتا تھا۔ ایٹ اے ٹائم ان کو ضرورت ہوتی تھی، ہم نے اگر چیز دینی ہے تو تبھی ان سے لینی ہے، مطلب ان کو بھی ضرورت ہوتی ہے اور ہمیں بھی ضرورت ہوتی ہے، تو اس لیے جو ہے وہ ادھار لین دین کا کنسیپٹ ہی نہیں تھا، ہمیں وہ ایٹ اے ٹائم چیز دینی پڑتی ہے اس کے بدلے میں۔ اور اس میں یہ بھی تھا کہ وہ چیزوں کی قدر وہ برابر نہیں ہوتی تھی، جیسے آپ کو پہلے بھی بتایا کہ گائے کی قدر اور گندم کی قدر میں فرق ہے، تو ان وجوہات پہ جھگڑے بھی ہوا کرتے تھے۔ تب وہ کہتے تھے کہ گندم کی وہ گائے کی ویلیو زیادہ ہے، گندم آپ کم دے رہے ہیں، تو یہ پرابلم آتی تھی۔ اس کے بعد ہے انتقال دولت میں مشکلات۔ بارٹر سسٹم میں دولت کو ایک جگہ سے دوسری جگہ لے جانے میں مشکلات پیش آتی تھی، مثلاً جو جائیدادیں ہوتی تھیں ہم انہیں منتقل نہیں کر سکتے تھے، ہمیں پرماننٹ وہاں پہ ہی رہنا پڑتا تھا۔ اب جیسے جن کی زمین ہے، ہم لوگ اکثر ایسے ہی کرتے ہیں نا کہ اپنی جب وہ جگہ سے موو کر جاتے ہیں، اگر ہمیں کوئی کسی کی جاب لگ جائے یا کچھ بھی ہو جائے تو ہم وہاں سے موو کر جاتے ہیں، کچھ ریزنز ایسے بن جاتے ہیں کہ ہمیں موو کرنا پڑتا ہے، تو ہم وہاں سے وہ اپنی جگہ بیچ کے دوسری جگہ پہ خرید لیتے ہیں، لیکن تب ایسا نہیں ہوتا تھا کیونکہ اعلیٰ مبادلہ ہی نہیں تھا ہمارے پاس، تو ہمیں اسی جگہ پہ ہی رہنا پڑتا تھا۔ اس کے بعد ہے سرکاری ادائیگیوں میں دقت۔ پیسہ ہوگا تو تبھی حکومت کو دیں گے نا، اب یہ گندم تو حکومت کو ٹیکس کے طور پہ نہیں نا دے سکتے، یا گائے بھینس یا دودھ، پھل، سبزیاں یہ تو نہیں نا دے سکتے، تو پرابلم ہوتی تھی یہ سارا ملک کا انتظام چلانے میں۔ بس پھر تب یہ تھا کہ لوگ اپنا اپنا سسٹم ہی چلاتے تھے، کوئی ایسا اور سسٹم اوپر نہیں ہوتا تھا، کیونکہ یہ سارا جو ہے وہ معاملات وہ خود ہی کر لیتے تھے، اور حکومت کا بجٹ وغیرہ جو ہے نا یہ کچھ نہیں بنتا تھا۔ اب یہ ٹیکس وغیرہ ہوں گے، ترقیاتی کام ہوں گے تو تبھی سسٹم چلتا ہے نا، تو تب یہ والا سسٹم ہی نہیں تھا، یہ چیزیں جو ہے وہ نہیں دی جاتی تھی، ٹیکس کے طور پر یہ انہیں جو ہے وہ دینا بہت مشکل ہوتا تھا، اور نہ ہی ان کو ہم موو کروا سکتے تھے۔ اس کے بعد ہے عاملین کے معاوضوں کے تعین میں دقت۔ عاملین پیدائش کون کون سے ہیں؟ زمین، محنت، سرمایہ اور تنظیم۔ تو یہ دولت کو پروڈیوس کرنے میں ہماری ہیلپ کرتے ہیں، لیکن ان کے معاوضہ جات دیتے وقت ہمیں مشکل پیش آتی تھی کہ اب انہیں کتنا معاوضہ دیں۔
وہ کوئی ایسا آلہ نہیں تھا۔ اب تو ہم کہہ دیتے ہیں نا کہ مطلب 500 2000 یا 1000، تو تب یہ مشکل پیش آتی تھی کہ اب ہم انہیں کتنا پیسہ دیں، پیسہ نہیں چیز، تب چیز یوز ہوتی تھی، تو ہم اسے کتنی چیز دیں۔ جن کے پاس جانور ہوتے تھے تو وہ انہیں اور زیادہ مشکل پیش آتی تھی کہ ہم کتنے جانور دیں۔ اس کے بعد ہے تشکیل سرمایہ نہیں۔ تشکیل ہوتا ہے نئی چیز کو پروڈیوس کرنا، ٹھیک ہے نا۔ وہ تشکیل سرمایہ کا مطلب کہ پیسے کو اور گروتھ دینا، بھی اور بنتا جائے، جیسے کہ مشینریاں وغیرہ لگوانا، نیو پلانٹ لگوانا، تاکہ جو ہے وہ ہماری اور چیزیں پروڈیوس ہوں، فیکٹریز وغیرہ بنا لینا، ترقیاتی کام کرنا جس سے پیسہ جو ہے وہ اور زیادہ آئے۔ تو تب یہ سسٹم ہی نہیں تھا، تب پیسے کا کنسیپٹ ہی نہیں تھا، بس یہ تھے لوگ اپنی ضروریات زندگی کو پورا کر رہے ہوتے تھے، چیزیں جو ہے وہ اپنی بس ایک دوسرے کو دے لے کے اپنی ضروریات کو پورا کر رہے ہوتے تھے۔ اس کے بعد ہے تخصیص کار نہیں۔ تخصیص کاری ہوتی ہے ایک کام میں مہارت حاصل کرنا۔ فرسٹ ایئر میں بھی ہم نے پڑھا تھا، تخصیص کاری کا فل ٹاپک تھا۔ تو تخصیص کاری ہوتی ہے کسی بھی ایک کام میں مہارت حاصل کرنا۔ یہ آگے ڈیفینیشن بھی آئے گی کہ لوگ جو ہے وہ کسی کام میں اتنے ایکسپرٹ ہو جاتے ہیں کہ وہ کم خرچوں میں پھر زیادہ چیز بناتے ہیں۔ اب آپ کو کسی کام پہ لگا دیا جائے نا، تو ایک کام کو کر کے نا آپ اس میں ماہر ہو جائیں گے، پھر آپ جو کام وہ 1 گھنٹے میں کرتے ہیں نا، وہ آپ آدھے گھنٹے میں کریں گے۔ تو تب یہ سسٹم ہی نہیں تھا۔ اب جس نے پہلے سال گندم وہ اگائی ہے، تو دوسرے سال وہ گندم نہیں اگائے گا، کیونکہ اس کے پاس گندم کچھ پڑی ہوگی، پھر وہ دوسری چیز اگا لے گا تاکہ میرے پاس دونوں ضروریات کی چیزیں ہو جائیں۔ اس طرح جو ہے نا وہ کام اپنا چلاتے تھے۔ اس کے بعد ہے معاشی متغیرات کی پیمائش نہیں۔ معاشی متغیرات مطلب متغیر ہوتا ہے مطلب جس میں چینجنگ وغیرہ ہو رہی ہو، جیسے کہ یہ ہے وہ قومی آمدنی، خام قومی پیداوار، فکس آمدنی، افراط زر وغیرہ۔ تو ان کو ماپنا مشکل تھا کہ ملک میں کیا حالات چل رہے ہیں، قومی آمدنی کتنی ہے، فکس آمدنی کتنی ہے، افراط زر کتنا ہے، بھی کتنی ویلیو ہے چیزوں کی۔ تو یہ ماپنا بہت مشکل تھا کیونکہ کوئی آلہ ہی نہیں تھا ہمارے پاس۔ آگے ہے معیار زندگی کو نہ پرکھنا۔ اب کسی کا معیار تبھی ہم جان سکتے ہیں نا کہ جب ہمارے پاس کوئی آلہ ہو، مطلب یہ پیسہ ہو، تو تبھی دیکھ سکتے ہیں۔ اب ہم اچھے طریقے سے اندازہ لگا سکتے ہیں، جو امیر ہوں، جن کی پراپرٹیز زیادہ ساری ہوں، گاڑیاں وغیرہ ہوں، گھر بہت اچھا بنایا ہو، تو ہم اندازہ لگا سکتے ہیں کہ ان کا معیار زندگی بہت بہتر ہے، بہت اچھی لائف گزار ہے، ایسے ہی ہے نا۔ اور جن کے بہت نارمل سا ہو تو کہا جاتا ہے کہ تھوڑے سے نارمل ہے۔ تو اس طریقے سے جو ہے وہ اب جیسے ہم اندازہ لگا سکتے ہیں، پہلے ہم اندازہ نہیں لگا سکتے تھے کیونکہ سارے لوگ ہی ایک جیسے ہوتے تھے، سارے بس اپنی ضروریات ہی پوری کر رہے ہوتے تھے، تو اس لیے ہم اندازہ اتنا نہیں لگا سکتے تھے کہ یہ کس لیول پہ ہیں، ان کا معیار زندگی کیا ہے۔ جیسے کہ ہم آج پرکھ سکتے ہیں کہ یہ کس لیول کے ہیں، ان کا معیار کتنا ہے، یہ امیر ہیں، غریب ہیں، یا کس وہ سوسائٹی میں ہیں، یہ سارا ہم دیکھ سکتے ہیں۔ اس کے بعد ہے بجٹ نہیں۔ تب بجٹ نہیں بنایا جاتا تھا۔ کیوں نہیں بنایا جاتا تھا؟ اب تو ہم لوگوں کی بجٹ میں کیا ہوتا ہے، لوگوں کی آمدنیاں اور اخراجات کا اندازہ ہوتا ہے نا، کہ اتنی جو ہے وہ آمدنیاں تھیں اور اتنے ہمارے اخراجات ہوئے۔ لیکن تب ایسا کوئی بھی سسٹم نہیں تھا۔ تب لوگوں کی آمدنیاں اور اخراجات ایک جیسی ہوتے تھے، بس وہ اپنا گزارا کر رہے ہوتے تھے، تو حکومت کے لیے بہت مشکل ہوتا تھا کہ وہ اندازہ لگائے۔ حکومت کے لیے بھی پرابلم تھی کیونکہ ان کا بجٹ جو ہے وہ نہیں بن پاتا تھا، انہیں ٹیکس وغیرہ نہیں ملتے تھے۔ ٹیکس جب ملے تو تبھی حکومت نے کام کرنے ہوتے ہیں، تبھی بجٹ بنانے ہوتے ہیں، تو ان کو ٹیکس وغیرہ بھی نہیں ملتا تھا، اس لیے بجٹ نہیں بنایا جاتا اور کوئی ترقیاتی کام بھی نہیں ہو پاتے تھے۔
تو یہ ساری تھی بارٹر سسٹم کی مشکلات۔